السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو آپ کی لاٹھی تھی، وہ سانپ میں بدل گئی، اور وہ جو جادوگروں نے جادو کیا تھا ان سانپوں کو کھا گئی، اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری سمندر میں تو سمندر دو حصوں میں بدل گیا، اس میں رستہ بن گیا گزرنے کے لیے۔ پھر چشمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے نکال لے، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، پھر ان پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ان کو معجزات اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو، جو اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے انہیں، جو اس نعمت کو تبدیل کرتا ہے کفر کے ساتھ، مطلب تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو وہ بدل دیتا ہے، تو ایمان کی نعمت کو اگر وہ کفر سے بدل دیتا ہے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے اسے وہ ایمان کی نعمت ملی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اس کو کفر میں تبدیل کر لیا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی، اس کو سجا دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو امیر لوگ ہیں اور کافر ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ ہمیشہ سے جو صاحب دولت تھے، مال و دولت والے تھے اور کفار تھے، وہ فقیر اور غریب مسلمانوں کا، مومنوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ والذین اتقوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، ان کے درجات بلند ہوں گے ان کافر اور دولت مند لوگوں سے قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اگرچہ اس دنیا میں یہ غریب بھی ہوں، قیامت کے دن یہ کفار جو امیر ہیں ان سے یہ بلند اور بالا ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن ان لوگوں کو جن پہ یہ امیر ہنس رہے ہیں، ان کو اللہ اتنا رزق دے گا کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا رزق ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک امت تھے، لوگوں کا ایک ہی گروہ تھا شروع میں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تو لوگ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی ملت پہ تھے، سب کے سب توحید پہ تھے، کوئی مشرک نہیں تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کے دور میں شرک اور مظاہر پرستی شروع ہوئی، ظاہری چیزوں کی عبادت لوگوں نے کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے پھر انبیاء بھیجے مبشرین و منذرین، جو کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، یعنی اہل حق کو، اہل توحید کو وہ خوشخبری دیتے تھے اللہ کی نعمتوں کی اور جنت کی، اور جو شرک والے تھے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ سچی کتابیں بھیجیں، حق اور سچ کو بیان کر دینے والے صحیفے اور کتابیں اللہ نے نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو اختلافی معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے کتابیں نازل کیں، جن کتابوں کے ذریعے اللہ نے لوگوں میں وضاحت کر دی
کہ جو وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اور اس کو شرک سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کا یہ جو اختلاف ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے وحی نازل کی اور کتابیں نازل کی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو اللہ کی طرف سے واضح دلائل آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، مزید اختلاف کیا، بغیم بینہم، اپنے ذاتی بغض اور عناد کی وجہ سے، اپنے جو ذاتی تعصبات تھے، ذاتی موقف تھے، ان پہ ہٹ درمی سے ضد کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کو جاری رکھا۔ مثلا یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دلائل دیے اور وحی نازل ہوئی اور کتابیں نازل ہوئیں، اس کے باوجود یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جو کہ کھلا شرک ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ کھلا شرک ہے۔ مریم علیہ السلام کو ان میں سے بعض نے خدا کہا، یہ کھلا شرک ہے۔ تو یہ جو اختلاف انہوں نے کیا، اس اختلاف کو انہوں نے کیا اس کے بعد کہ اللہ نے ان پہ دلائل نازل کیے اور ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اختلاف جو ہیں وہ جاری رکھے یا مزید بڑھائے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس کے باوجود کہ جو لوگ حق میں اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے اپنی اجازت اور اپنے حکم اور مشیت سے ایمان والوں کو اس اختلاف سے بچا لیا اور ان کو راہ حق دکھا دی۔ جیسے مثلا یہودی اور عیسائی اختلاف کر رہے تھے اور اختلاف میں دونوں ہی باطل پہ تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودی ہیں وہ ان کو نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں مریم علیہ السلام پہ، کہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا بچہ، اور اس کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے، جبکہ دوسری طرف وہ بھی غلو کرتے ہیں عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے جو حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ مسلمانوں کو دکھایا اور بتلایا اور انہیں ہدایت دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہیں، جن کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اور وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہودیوں نے رسول کا بھی انکار کر دیا سرے سے، اور عیسائیوں نے ان کو رسول سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن جو حقیقت اور حق انصاف تھا اس کی طرف ہدایت اللہ نے ایمان والوں کو دی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے جو سیدھی راہ ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو، صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان لگائے بیٹھے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پہ وہ مشکل حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں پہ آئے؟ یعنی یہ نہ سوچنا، مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ فتنہ، آزمائش اور مشکلات کے بغیر آسانی سے جنت مل جائے گی، بلکہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پہ بڑی ہی مشکلات، مصیبت اور تکلیفیں آئیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء، جو پہلے اہل ایمان تھے ان کو بیماریاں بھی آئیں، ان کو تکلیفیں بھی آئیں، اور تنگی بھی آئی، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اتنے ان پہ مصائب اور مشکلات اور چیلنجز آئے کہ ان کو ان چیلنجز نے ہلا کے رکھ دیا، حتی یقول الرسول، اور ان پہ جو آزمائش تھی اتنی بڑی کہ خود جو ان کے رسول تھے، جو رسول ان میں بھیجے جاتے تھے، انہوں نے کہا والذین آمنوا، اور ایمان والوں نے بھی کہا
کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی کہ بس ہو گئی ان کی ان مصائب اور تکالیف کو برداشت کرتے کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد ہمیں کب پہنچے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سن لو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس نے یقینی طور پہ آنا ہے وہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آزمائش اور تنگی تکلیف کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور تسلی دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ ابھی جتنے مصائب آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ مصائب اور تکالیف آئیں گی، لیکن جو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے مشکلات کا اور ایمان پہ قائم رہتا ہے، وہی شخص پھر سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا، کیونکہ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بندہ بس کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس کو آزمایا نہ جائے، اس پہ تنگی تکلیف نہ آئے۔ تنگی تکلیف تو پھر یہ قانون قدرت ہے کہ وہ آتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین، وہ اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی جو نفلی خرچ ہے، جو نفلی طور پہ ثواب کی نیت سے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے جو مصارف ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ فرضی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ والدین کو فرضی زکوٰۃ تو ادا نہیں کی جا سکتی، دی جا سکتی۔ تو فللوالدین، سب سے پہلا حق جب انسان اپنی جو فیملی ہے، جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کا، یعنی اپنے بیوی بچے ہیں، ان سے جب اس کے بچ جاتے ہیں پیسے، تو جب وہ مزید خرچ کرتا ہے اب کہ بھی میں اور بھی خرچ کروں اللہ کی راہ میں، یا اپنا جو بنیادی میرا گھر ہے، ایک چھوٹا یونٹ ہے، اس سے باہر جا کے میں خرچ کروں، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، والیتامى، اور یتیموں پہ، والمساکین، اور غریب لوگوں پہ، وابن السبیل، اور مسافروں پہ۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی بلائی کا کام کرو گے، اللہ ان کاموں کو جانتا ہے اور اللہ قدردان ہے، تو اللہ تمہیں ان کاموں کا اچھا بدلہ اور اچھی جزا دے گا۔ کتب علیکم القتال، تم پہ قتال، جہاد فرض کر دیا گیا۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت ان کو لڑائی کرنے سے روکا گیا تھا اور صبر کرنے کی تلقین تھی کہ ان لوگوں کے خلاف ابھی جہاد نہ کیا جائے، مشرکین مکہ کے خلاف۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ قتال کا حکم نازل کیا کہ قتال تم پہ فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا، مشکل ہوگا، دشوار ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، مشکل سمجھو اور اپنے لیے برا جانو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، کہ تم یہ سمجھو کہ بھئی یہ جب جہاد کریں گے تو ہمارا مالی اور جانی نقصان ہوگا، لیکن اس میں بھلائی یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس کی بنیاد پہ غلبہ اور قوت عطا کرے گا، اور جس سے تم پہ جو ظلم و زیادتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اصل میں یہ تمہارے لیے بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کوئی چیز تمہیں محبوب ہو، کہ مثلا تم کہو کہ آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی ہمیں خطرہ مول نہ لینا پڑے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری چیز بن جائے کہ دشمن آ کے تم پہ حملہ آور ہو جائے، تم میں طاقت نہ ہو، تمہاری تیاری نہ ہو، تمہاری استطاعت نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہیں مغلوب کر لیں، تو یہ معاملہ اس سے برا ہو جائے کہ جس معاملے کو تم برا سمجھتے تھے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق بندے کو اچھا یا برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ جو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ جس چیز کو اچھا کہے ہمیں اسے اچھا جاننا چاہیے، اور وہ جس چیز کو کہے کہ ہمارے لیے بری ہے وہ ہمارے لیے بری ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو حرمت والے مہینے بنایا، ان میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا، اور جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ مسلمانوں نے کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں انہوں نے جو مقابل کافر تھا اس کو قتل کر دیا، اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا، اندازہ نہیں ہوا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو جب رجب کے مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے شروع میں ایک لڑائی ہوئی، اور اس میں وہ ان کا کافروں کا بندہ مارا گیا، تو اب کافروں نے اعتراض کیا اور پوچھا کہ جی، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ لوگوں نے لڑائی کی ہے، تو اس مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ تو یہ تو یعنی آر دلانے کی کوشش کی مسلمانوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اگر ایک غلطی ہو گئی ہے کسی بندے سے، جانتے بوجھتے نہیں، انجانے میں، اس کی آر اور شرم دلانے والے جو مشرکین ہیں، ان کی اپنی حالت کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف ان حرمت والے مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، کہ لوگوں کو ایمان سے، اسلام سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکنا، جیسے مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے تھے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اسی طرح مکہ کے رہنے والے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو خود تو جان بوجھ کے تم لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، بیت اللہ میں آنے سے لوگوں کو ظلم کے ساتھ روکتے ہو، اہل مکہ جو مسلمان تھے ان کو مکہ سے تم لوگوں نے نکال دیا، ان کے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، خود اتنے اتنے بڑے کفر اور گناہوں میں اور شرک میں مبتلا ہو، تو تم لوگ کس منہ سے یا کیا تم میں شرم اور لحاظ ہے کہ تم مسلمانوں کو اس بات سے یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں انہوں نے لڑائی کی؟ والفتنة اکبر من القتل، جو فتنہ ہے کفر و شرک کا، یہ قتل سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اللہ کی راہ سے روکتے ہو، مسجد حرام میں لوگوں سے آنے سے روکتے ہو، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور دوسروں سے پوچھتے ہو کہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ یہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر یہ کر سکیں، یہ اپنی پوری طاقت اور کوشش لگائیں گے کہ تمہیں مرتد کر دیں، تمہیں اب تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین کو چھوڑ دے گا، فیمت، اور وہ مر جائے، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، مرتد ہی ہے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے جتنے نیک اعمال ہیں دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے، فاولئک اصحاب النار، اور ایسے لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی کافر ہو جائے اور پھر اس کفر کی حالت میں مر جائے، مسلمان مرتد ہو جائے اور پھر اسی ارتداد کی حالت میں اگر وہ مر جائے گا، تو اس نے جتنے بھی نیک عمل کیے ایمان کی حالت میں، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد اور
ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے اور مرنے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ برباد نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ جو شخص ارتداد کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کی یہ جو امید ہے اللہ کی رحمت کی، یہ اپنی امید میں سچے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کو اور بخشش کو پا لیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی شراب اور جوئے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی آیت ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، کہ جب شراب اور جوا مکمل طور پہ کیٹیگوریکلی حرام ابھی نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو بری چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن بعد میں پھر ان سے جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا اور ان کو سختی سے حرام کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے ان میں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع اور فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو دنیاوی طور پہ چاہے ان میں انسان کو کچھ نفع نظر آئے، وہ سوچے کہ اگر میں شراب بیچنا شروع کر دوں تو میرا بزنس اچھا چل جائے گا، مجھے مال و دولت مل جائے گا، جوا کھیلنے سے اگر میں جوئے میں جیت گیا تو میرے پاس بڑی مال و دولت آ جائے گا، اور اس سے بڑا فراوانی ہو جائے گی مال و دولت کی میرے پاس۔ یہ بظاہر دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے، ان کی جو خرابی ہے، چاہے وہ سوسائٹی پہ ہو یا بندے کی آخرت برباد ہونے کے اعتبار سے، وہ اس سے بہت بڑی ہے۔ یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں یا جن سے سختی سے روکا ہے، اس میں بھی کچھ فوائد ہو سکتے ہیں لوگوں کو جو نظر آئیں، لیکن ان فوائد کے مقابلے میں چونکہ ان کے نقصانات اور گناہ بڑے ہیں، اس لیے وہ کام حرام ہے۔ تو بندے کو اس کنفیوژن میں یا اس جانسے میں نہیں آنا چاہیے کہ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی چیز کا صحیح یا غلط طریقے سے ہی کوئی فائدے بتا کے تو جواز تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے میرا جو ہاضمہ ہے وہ درست رہتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بے بنیاد بات ہے، لیکن اگر اس بات کی بنیاد موجود بھی ہو تو اس کے جو نقصانات ہیں، جو اس میں فضول خرچی ہے، جو اس میں بدبو ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اور یہ نقصانات اتنے بڑے ہیں، اور جو اس کے میڈیکل کے نقصانات ہیں، جو اس میں کینسر کا یا پھپھڑوں کے خرابی کا جو سبب بنتی ہے، اتنے سارے جو اس کے نقصانات ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جو فائدے کلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ اس کے کوئی جواز ہونے کے یا اس کی حرمت کو کوئی کم کرنے میں فائدہ مند اس طرح کے بہانے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی بندے کو اس جانسے میں، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ حرام کردہ چیزوں کے چند فائدے دیکھ کے یا مان کے وہ سوچے کہ شاید اس چیز کا استعمال میرے لیے جائز ہو یا میں اس میں یہ استعمال کر سکتا ہوں، یہ دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا، جوئے کا اور شراب کا جو گناہ ہے، وہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ ایک یعنی کہ ریکمینڈیشن ہے، نفلی جو صدقے کا حکم ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، فرض زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے فرضیت سے پہلے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پہلے حکم تھا کہ جو جتنا بندے نے استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرے اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ سیونگز نہیں کر سکتا، لیکن پھر بعد میں سیونگز کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اور اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم لوگ سوچ لو، سمجھ لو اور پھر ان احکام پہ عمل کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کے احکام جو دنیاوی معاملات میں ہیں، جو آخرت کے امور میں ہیں، اللہ ان کو واضح کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کا جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلایا جائے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم بچوں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ اصل میں ڈال رہے ہیں۔ تو یتیم کی کفالت جس کے ذمے آ جائے، جو گارڈین بن جائے یتیم کا، اگر وہ یتیم کا جو مال، یتیم کے ساتھ ساتھ یتیم کے مال کا بھی وہ شخص گارڈین بنے گا، تو اگر وہ اس کے مال کو کھاتا ہے، اس میں کرپشن کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ بلائی کرنا، یتیموں کے ساتھ یہ بڑی ہی بلائی اور اچھائی کا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اگر گھر میں رکھا ہوا ہے اور گھر کے خرچے میں ان کا کچھ مال مکس بھی کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، حصے دار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اجازت ہے اس چیز کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یتیم کا مال جو زیادتی کرتے ہوئے کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے، تو صحابہ گھبرا گئے۔ انہوں نے یتیموں کا جو حساب کتاب ہے، جو جن کی وہ کفالت کر رہے تھے، اور ان کا کھانا، ان کی چیزیں بالکل الگ کر لی کہ اگر مثلا یتیم کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا اور یتیم سے نہیں وہ سارا کھایا گیا تو وہ پڑا پڑا چاہے خراب ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس کو کھائیں، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ بڑی سختی ہے، ہم یتیم کا مال نہیں کھا سکتے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے وہ تو خیر اپنی کہہ لیں کہ اس کی وہ اجازت بھی نہیں دے سکتا کہ میرا مال آپ کھا لو، کیونکہ بچے کی تو کنسنٹ میٹر نہیں کرتی، وہ تو اگر وہ اس کی اجازت دے گا تو وہ قانونی طور پہ شمار نہیں ہوگی کہ اس نے اجازت دی، تو اجازت تو اس کی طرف سے گارڈین نے دینی ہوتی ہے۔ تو گارڈین اپنے فائدے کی اجازت تو نہیں دے سکتا کہ اچھا جی میں یتیم کے مال سے یہ اتنا آتھرائز کرتا ہوں کہ میں خود کھا لوں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو عام روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، تھوڑا بہت مکس کرنا، جب تک بندے کی نیت درست ہے اور وہ یتیم کے بلائی کا کام کر رہا ہے، خرابی کا نہیں، تو اگر وہ ملا کے گھر کا بجٹ چلا رہے ہیں اور انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے والی بات نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ وارننگ دے دی کہ جو بندہ خرابی کرنے والا ہے اور جو بندہ اصلاح اور بہتری کرنے والا ہے، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تو اللہ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ تو یتیم کا مال اگر ہے، گھر میں حق اور انصاف سے جتنا شیئر بنتا ہے اس مال سے ڈال لیں خرچے میں، جب تک وہ اصلاح اور درستگی کی بنیاد پہ ہوگا، کوئی معاملہ خراب نہیں۔ لیکن جب بندہ بدنیتی کرے گا، اس کے مال کو، یتیم کے مال کو اگر ضائع کرے گا یا اس میں سے زیادہ کھا جائے گا جو حصہ نہیں بنتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اور ظلم سے یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کہہ دیتا کہ بس یتیم کا مال، اس کے اخراجات، اس کی انکم بالکل الگ رکھی جائے، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے آسانی کی اور کہا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو اکٹھا چلا سکتے ہیں،
جب تک بندہ نیک نیتی سے کوشش کرے کہ یتیم کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی مشرک عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو اس سے تو شادی کرنا جائز، لیکن مشرک عورت سے مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک غلام عورت جو مومن ہو، اس سے تمہارا شادی کرنا بہتر ہے مشرک عورت سے شادی کرنے کی نسبت۔ کہ اب اگر غلام عورت سے اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تو بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے، وہ جو مالک ہے اس لونڈی کا وہ ان بچوں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ بڑی ہی یہ کہہ لیں کہ ایک بری چیز ہے ایسا معاملہ ہونا کہ ایک آزاد شخص کے بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں۔ لیکن مشرک سے شادی کرنا اتنا برا ہے کہ مشرک سے شادی کرنے کی بجائے، مشرک عورت سے شادی کرنے کی بجائے اگر کوئی لونڈی سے شادی کر لے وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرک عورت کے مال و دولت سے یا حسن سے بندہ بہت متاثر ہو، بڑی اس کو محبت ہو مشرک عورت سے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ شادی جائز نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کی شادی، مسلمان عورتوں کی شادی مشرکوں سے نہ کرو، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، ہاں اگر وہ ایمان لے آتا ہے مشرک مرد اور مومن ہو جاتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے، پھر اور بات ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مثال دی غلام کی کہ غلام مرد جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایک مشرک سے بہتر ہے چاہے مشرک آزاد ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرک بڑا ہی پسند ہے کہ وہ کماتا اچھا ہے، اس کا بزنس بہت اچھا ہے، وہ ان کی سوسائٹی میں سٹیٹس بہت اچھا ہے، پھر بھی مسلمان عورت کی شادی مشرک سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنے حکم سے اپنی مغفرت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات کھل کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان سے مسلمان مرد یا عورت شادی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ایکسیپشن ہے اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی، کہ اس میں ان کی جو کچھ شرائط کے ساتھ ان کی جو عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں، لیکن عیسائی یہودی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتیں وہاں بھی اس صورتحال میں بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرائط سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں اس کے لیے عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کرنے کے بارے میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شرط بیان کیا وہ دو شرطیں بیان کی ہیں کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ جب وہ شادی ہے تو اس میں ایک تو یہ کہ وہ عورت، اہل کتاب کی جو عورت ہے وہ محسنہ ہونی چاہیے، یعنی کہ پاک دامن، ایسی عورت جس نے کبھی بھی زنا نہ کیا ہو، تو یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی عیسائی سے مثلا شادی کرنا چاہتے ہیں عورت سے، لیکن یہ اس شرط کو کوئی غور سے نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ شرط لگائی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی صرف پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا جائز اور درست ہے، اور جب کوئی اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو وہ پھر پاک دامن نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اگر مسلمان ہے، یا اگر کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ کافر کی توبہ صرف اور صرف اسلام قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، مثلا کوئی شخص عیسائی ہے اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی اگر مسلمان نہ ہو، تو عیسائی رہتے ہوئے توبہ کا وجود قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے
کسی عیسائی عورت سے شادی کرنی ہے اور اس عورت نے زندگی میں کبھی زنا کیا ہے تو وہ پاک دامن نہیں کہلا سکتی، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے آئندہ سے توبہ کر لی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ جیسا میں نے بتایا کہ اہل کفر کی، جو نان مسلمز ہیں، ان کی توبہ کی صرف ایک شکل ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالی نے شرط کی کہ وہ خفیہ یاری لگانے والے نہ ہوں آپس میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ لیو ان میں لوگ ہوتے ہیں، یا آپس میں ان کی کہہ لیں کہ دوستی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ آگے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا نکاح کروا دیا جائے، تو یہ بھی قرآن کی اس شرط کے خلاف ہے کہ یہ جو خفیہ جو ہڈن فرینڈ شپس ہیں، یہ ایک وہاں پہ شرط ہے اس آیت میں کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بسا اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو لیو ان میں ہوتے ہیں تو ان کے ایڈریس ہی ایک ہوتے ہیں اور وہ شادی کروانا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ان شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ اور ان ساری شرائط کو پورا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی یعنی کہ ایلیجیبل ہو جائے تو تب بھی یہ جو اس طرح کی شادی ہے، یہ کوئی کہہ لیں کہ ایسی چیز ہے کہ جو قابل جو پسندیدہ نہیں ہے، جو ایسی ہے کہ جس سے پھر بھی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ خصوصی طور پہ انسان کو ترجیح دینی چاہیے کہ مسلمان مرد مسلمان عورت سے ہی شادی کرے، اور انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ ہوگا کہ جو شرائط پورا کرنے والی اہل کتاب میں سے عورت ہے اس کے ساتھ کوئی شادی کر سکے۔ اب جو وہ ہیں شرائط، ان میں یہ ہے کہ کم از کم اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے، جو اسلامی جو حقوق ہیں، جو والد کے حقوق ہیں اولاد پہ، ان کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے، لیکن جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ جس انداز سے ظاہر سی بات ہے کفریہ عدالتیں ہیں، اور اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو جس انداز سے ایک پورا سسٹم ہے کہ جس انداز سے وہ عدالت فیصلہ دے گی وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جو اگر کوئی اس طرح سے شادی کرتا ہے اور بعد میں وہ عورت سپریٹ ہو جاتی ہے تو جو بچے ہیں اس مسلمان مرد کے، وہ پھر ماں کے پاس ہی جائیں گے، اور عدالت تو کوئی کسی قسم کی کہہ لیں کہ اضافی حقوق والد کو نہیں دے گا ان کی پرورش کے بارے میں، یا ان کے مذہب کو ڈیسائیڈ کرنے کے بارے میں، یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی یعنی کہ خطرناک کام ہے بلاد کفر میں کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فتنے اور آزمائش سے بچائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ اذن، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہوا اذن، وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے، حیض کا جو خون ہے، اور وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم اپنی عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے پاس نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو قریب جانے سے منع کیا، اس کی وضاحت حدیث میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہم بستری عورت سے انٹرکورس، اس سے جمع نہ کیا جائے حیض کی حالت میں۔ اس کے علاوہ باقی جو اس سے سلوک ہے، جو اس سے تعلق ہے، وہ قائم رہے گا۔ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ عورت کو ہی نجس سمجھتے تھے اور ناپاک سمجھتے تھے، اور ان کو بالکل جدا کر دیتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے معاشروں میں اس طرح کا کنسپٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ بالکل ناپاک ہو گئی ہے اور اس کو بالکل گھر سے باہر دور کسی کوٹری میں بند کر دو، یا اس طرح کر کے۔ تو اسلام نے یہ کہا، آ کے بتلایا کہ جو نجاست ہے، جو گندگی ہے، وہ صرف حیض کے خون میں ہے، اور وہ جو گندگی ہے اس کی وجہ سے جماع اور انٹرکورس صرف اس پہ پابندی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی جو عورت کی شرمگاہ ہے، جو فرج ہے،
وہاں سے ان کے ساتھ اب تم انٹرکورس اور جمع کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ یحب المتطہرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب عورت حیض کی حالت میں ہے اور وہ خون ناپاک خون ہے تو اس حالت میں جمع کرنے کی اور انٹرکورس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نساؤکم حرث لکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مثال دی ہے یہاں پہ کہ جس طرح ایک کسان زمین میں پودے اگاتا ہے، فصل اگاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو ایک ایسی کھیتی بنایا کہ وہاں سے انسان جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے پیٹ میں ایک نئی جان کو پیدا کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ وہاں بچہ پلتا ہے جیسے زمین میں پودے اور درخت اور فصلیں پلتی ہیں۔ تو اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں یہ ان کو تمہارے لیے اللہ نے اولاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، تو اس حساب سے ان کو کھیتی قرار دیا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تمہاری جو کھیتی ہے یعنی کہ تو تمہارے لیے جو اولاد پیدا ہونے کی جگہ ہے اس میں تم جس طرف سے بھی آنا چاہو آ سکتے ہو۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کا یہ تھا کہ مشنری پوزیشن میں جو ہے انٹرکورس وہ کیا جانا چاہیے، جو جمع ہے وہ اس پوزیشن میں کیا جانا چاہیے کہ عورت کمر کے بال لیٹی ہوئی ہو۔ اگر کوئی اور ڈیفرنٹ پوزیشنز کو ٹرائی کیا جائے، جیسے اگر یعنی کہ پچھلی طرف سے جو ہے کوئی یعنی کہ جمع ہی کرے کرے تو یعنی کہ کہہ لیں کہ شرمگاہ میں، لیکن اگر پوزیشن کوئی پچھلی طرف سے کرتا ہے تو اس سے جو بچہ ہے وہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے متس اور یعنی کہ بے دلیل باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تک وہ شخص جمع کر رہا ہے درست طریقے سے، کسی غلط جگہ پہ جمع نہیں کر رہا بلکہ بچے کی پیدائش والی جگہ سے ہی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پہ ہی صرف وہ کرتا ہے ہم بستری اور انٹرکورس، تو اس وقت تک یہ میٹر نہیں کرتا کہ پوزیشن کیا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے جو نیک اعمال ہیں ان کو آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ جان لو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی قسموں کا تختہ مشق نہ بنا لو، کہ اللہ یہ نہیں کہ بات بات پہ جو الٹا سیدھا کام اس پہ قسمیں کھائی جاؤ، اور اللہ کو ایک کہہ لیں کہ نشانہ نہ بنا لو اپنی قسموں کا کہ ان تبرو، کہ اس بات کی قسمیں کھانی شروع کر دو کہ میں نہیں اس بندے کے ساتھ بھلا کروں گا۔ وَتَتَّقُوا، اور میں اب کوئی لحاظ نہیں کروں گا اور کوئی تقوی اور کوئی اللہ کا خوف نہیں مجھے ہوگا، میں یہاں پہ زیادتی کروں گا ہی کروں گا، ساتھ اللہ کی قسم کھا لے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس چیز پہ اللہ کی قسم کھا لے کہ اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں میں صلح نہیں کروں گا، یا میں ان لوگوں کی صلح نہیں ہونے دوں گا، میں ان لوگوں کی صلح نہیں کرواؤں گا، میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا۔ یعنی کہ غلط، نجائز، حرام اور خرابی والے کاموں پہ اللہ کی اگر بندہ قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو یہ اصل میں اللہ کو تختہ مشق بنانے والی نجائز کوشش ہے کہ اللہ کا نام لے کے تو نشانہ بنایا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے احکام کو اور حق بات کو بندہ مانے، الٹا اللہ کی قسمیں کھا کھا کے یہ کہنا شروع کر دے میں نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس اپنے بھائی سے بولوں گا نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں منع کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی غلط قسم اٹھا لے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے، اس قسم کا کفارہ دے، جو ہے وہ 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور
जो कसम को तोड़ दे और जो दुरुस्त काम है वो करे। ला युआखिजुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेमकसद की जो लग़्व कस्में उठाते हो उन पे नहीं पकड़ करेगा। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन वो तुम्हारी पकड़ करेगा उस चीज पे जो तुम्हारे दिलों का फेल हो, यानी तुम्हारे दिल ने इरादे से वो कसम उठाई हो। बाज लोगों की बुरी आदत होती है, वो बात बात पे अल्लाह की कसम करी जाते हैं। उनका ज़हन भी नहीं होता, इरादा भी नहीं होता किसी चीज पे कसम उठाने की, बस आदत बनी हुई होती है। इसको यमीन लग़्व कहा जाता है कि बंदे का कसम खाने का इरादा नहीं, वैसे ही वो एक आदत ऐसी बनी है कि जुबान से लफ्ज निकल जाते हैं और वो बंदे की नीयत होती नहीं उनके पीछे। तो इस तरह की जो कस्में हैं वो कसम कंसीडर नहीं होती और उस पे फिर वो कोई कह लें कि कसम वाली कमिटमेंट भी नहीं आती। वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह मुआफ करने वाला और बुर्दबार है और नरम है, कि अल्लाह ने तुम्हारी इस तरह की कस्मों पे पकड़ नहीं की, वरना अगर अल्लाह चाहते तो लोगों की इस चीज पे भी पकड़ होना शुरू हो जाती कि जो लोग बगैर सोचे समझे बस मुंह से कसम का लफ्ज अदा करी जाते हैं बगैर नियत के, वो भी पकड़े जाते हैं। लिल्लज़ीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मखसूस किस्म की कसम का तज़किरा कर रहे हैं कि जो लोग ये कसम उठा लेते हैं कि हम अपनी औरतों से अलग रहेंगे। कोई शख्स औरत से लड़ाई हुई, बसा औकात तो होती किसी मर्द की औरत से लड़ाई, वो कहता है कि भी मैंने तुझे तलाक दी। बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि इंसान की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, गुस्सा कर गया, उसने उसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं तुमसे जुदा रहूंगा, मैं घर नहीं आऊंगा। इस तरह की कोई उसने बात कर दी। युलून मिन निसाइहिम, तो उसमें वो साथ कह सकता है कि मैं 1 महीना घर नहीं आऊँगा, या मैं 1 महीना तुम्हारे साथ अज़दवाजी जो ताल्लुक है वो नहीं करूँगा, 2 महीने नहीं करूँगा, 3 महीने नहीं करूँगा, 4 महीने नहीं करूँगा। तरब्बुसु अर्बाति अशहुर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर वो लौट आएँ अगर वो लौट आए फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो अगर किसी ने कसम खाई कि अपनी बीवी से वो 1 महीना ताल्लुक नहीं रखेगा, अगर उसने 1 महीने के बाद उसकी कसम पूरी हो गई, उसको कोई कफारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी ने कसम खाई और वो उस कसम से पहले ताल्लुकात कायम करने की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि उसने कसम तोड़ दी, तो अब उसको कसम का कफारा देना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी ने ये मेंशन ही नहीं किया, बस ये कह दिया कि मेरा तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं अब तुम्हें लटका के रखूंगा, तलाक तो नहीं दे रहा लेकिन अब हम जुदा भी हैं और मैं तुमसे ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो अब ये है कि ये 4 महीने तक तो ऐसे लटका सकता है, लेकिन 4 महीने के बाद फिर उसको चूज करना पड़ेगा कि क्या वो अपनी कसम तोड़ता है और उसका कफारा देता है और उससे जो शादीशुदा जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है, या तलाक दे देता है। वो लटका नहीं सकता अब इससे ज्यादा। तो मैक्सिमम जो मुद्दत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र की वो 4 महीने है। फ़इन व इन अज़मु तलाक फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अगर वो इरादा कर ले तलाक देने का तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। लेकिन अगर वो लटकाएगा कि ना तो वो उसके साथ यानी कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बहाल करे और ना ही उसको तलाक दे, तो फिर ये गुनाह का काम है और अदालत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर औरत इस तरह का मामला अदालत में ले जाए, तो अदालत फिर उस खामद को इस बात पे मजबूर करे कि भई 2 में से 1 ऑप्शन ले लो, या तो इससे सुलह कर लो औरत से, या ये है कि इसको तलाक दे दो, इसको लटका के नहीं रख सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि जहां मर्द और औरत बड़े लंबे लंबे अरसे से लड़ाई झगड़े के बाद अलग अलग होके बैठे हुए हैं और उन्होंने आपस में तलाक भी नहीं उनकी हुई। तो ये मामला जो है वो गुनाह का मामला है और मर्द की जिम्मेदारी है
کہ وہ 4 مہینے کے بعد سیپریشن اگر 4 مہینے ہو چکی ہے تو وہ اب فیصلہ کرے کہ اس نے اپنا گھر بسانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے طلاق دے۔ مزید اسے لٹکانا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لی جائے کہ طلاق آٹومیٹیکلی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی 4 مہینے اگر وہ الگ رہے تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، سال الگ رہے تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو رہی۔ طلاق آٹومیٹک نہیں ہوگی۔ طلاق جو ہے وہ یا تو اسی طرح ہے کہ وہ مرد طلاق دے دے یا کورٹ کے تھرو جو ہے وہ اسے طلاق لی جائے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتیں جس کو طلاق اس کا ہسبینڈ دے دے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں، یعنی کہ یہ عدت ہے ان عورتوں کی جن کو حیض آتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو حیض نہیں آتا، مثلا چھوٹی عمر کی بچی تھی، اس کے والد نے نکاح کر دیا اور رخصتی سے پہلے ہی اس کو طلاق اس نے دے دی، تو وہ یا کوئی بھی ایسی عورت کے جس کو رخصتی سے پہلے طلاق مل جائے اور اس کا عورت کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں ہوا، اس کی تو عدت ہے ہی نہیں، جیسے ہی طلاق ملی عورت آزاد۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہے، جیسے بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں، تو اس کی عدت ہوتی ہے 3 مہینے۔ 3 مہینے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی اس حالت میں کہ وہ پریگننٹ تھی، وہ حاملہ تھی، تو اس کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، کہ جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے گی تب وہ عورت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک ایسی عورت کہ جو جوان ہے اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بھی تھے، یعنی ایسی نہیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی بلکہ رخصتی ہو چکی تھی اور اس کو حیض بھی آتا ہے، تو اس کی مدت جو ہے پھر عدت کی وہ 3 مہینے 3 حیض ہے۔ 3 مہینے نہیں، 3 حیض۔ تو یہ جو 3 حیض ہے اب اس میں مختلف عورتوں کا مختلف ہوگا، ہو سکتا ہے کسی عورت کے 3 مہینے سے پہلے 3 حیض ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے زیادہ ٹائم لگ جائے، تو اعتبار جو ہے وہ 3 حیض کا ہوگا، مہینوں کا نہیں۔ ولا یحل لہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ یہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں پیدا کی ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر ان عورتوں کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ نے پیٹ میں کیا پیدا کیا، کس چیز کو نہ چھپائیں؟ حیض کو نہ چھپائیں اور حمل کو نہ چھپائیں۔ حیض کو چھپانے سے کیا مراد کہ مثلا ایک عورت ہے، کیونکہ یہ جو عدت ہوتی ہے اس کے دوران خامد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ رجوع کر لے۔ اب کوئی عورت اپنے خامد سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو اس کے 3 حیض گزر بھی چکے ہوں، وہ کہیں ابھی تو تیسرا حیض نہیں آیا، تو یہ اس نے چھپا لیا۔ اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت چاہتی ہے کہ اب میں اس خامد کے پاس جانا نہیں چاہتی، اور خامد کو چونکہ حق رجوع ہے اور اب خامد رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہ عورت جھوٹ ہی کہہ دے کہ میرے تو 3 حیض ہو گئے، عدت ختم ہو گئی، اب تم رجوع نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کر کے چھپانے کا یا جھوٹ بولنے کا معاملہ اگر عورت کرے گی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہے حمل کا معاملہ۔ ایک عورت وہ حاملہ ہے اور وہ یہ بتائے نا کہ اسے حمل ہے، اور وہ اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کر لے کہ جی اب میری عدت ختم ہو گئی ہے، جبکہ وہ اس کو تو حیض آ ہی نہیں رہا، وہ تو حاملہ ہے اور اس کی عدت تو ختم ہونی تھی بچے کی پیدائش پہ، تو اور وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا جی میری عدت ختم ہوگی، میں نے آگے شادی کر لی، تو اس سے تو نسب گڑبڑ ہو جائے گا، وہ بچہ جو ہے وہ تو پیدا ہوگا دوسرے مرد سے شادی ہونے کے بعد، تو یہ بہت بڑا گناہ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان طلاق یافتہ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور سچ کے مطابق درست درست بتائیں کہ ان کے کتنے حیض ہو چکے ہیں یا حمل ہے یا نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان عورتوں کے جو خامد ہیں جس نے طلاق دی ہے، احق بردہن، ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ان عورتوں سے رجوع کر لیں، فی ذالک، اس مدت میں، اس عدت کے دوران، ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا اور خیر خواہی کا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح جس طرح کے ان کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی ہیں، معروف اور جو نارمل طریقہ کار ہے، درست طریقہ ہے اور
بھلائی کا طریقہ ہے اس کے مطابق مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اضافی جو ہے فضیلت اور اضافی درجہ دیا ہے، جیسے انہیں طلاق کا حق دیا، ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ مالی اخراجات کے ذمہ دار ہیں اور اسی طرح خاندان کے سربراہ ہیں، تو یہ کچھ اضافی درجہ اللہ نے دیا، باقی یہ ہے کہ حقوق و فرائض دونوں کے ہیں اور کوئی شخص اپنے حقوق و فرائض سے نہ بھاگے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے یہ احکام جو ہیں طلاق کے بنائے ہیں، تو ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور ان میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام شکریہ امام ورحمۃ صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔